الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ عز وجل فرض علوم کورس میں روزوں کے حوالے سے ہم لوگ مسائل سیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2 لیکچرز روزوں کے حوالے سے ہم لوگ ڈیلیور کر چکے اور ہم لوگ سماعت کر چکے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے یہ سنا تھا کہ روزے کی نیت اور اس سے متعلقات، اور دوسرے لیکچر میں ہم نے یہ سنا تھا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ ان دونوں لیکچرز پر الحمدللہ تفصیلی کلام ہم لوگ کر چکے۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اگر روزہ ٹوٹ جائے تو کس پر قضا اور کس پر کفارہ لازم آتا ہے، یعنی روزہ ٹوٹنے پر قضا اور کفارہ سے متعلق مسائل۔ تو بہت اہم ٹاپک ہے، اس سے آپ سے گزارش ہے کہ اول سے آخر تک اس کو سنیے گا۔ انشاءاللہ علم دین حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی غلط فہمیاں بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ حصول برکت کے لیے ایک حدیث پاک کو سماعت کر لیتے ہیں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ اور مزید فرمایا اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک وہ کہ جب روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت نصیب ہوگی کہ جب اللہ عز و جل سے ملاقات کرے گا، تو یہ دوسری خوشی اس کو اس وقت نصیب ہوگی۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اللہ اکبر۔ روزہ دار کے لیے بہت سے انعامات ہیں، بہت سے فضائل اور برکات ہیں۔ ہم اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حقیقی معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا روزہ رکھنا چاہیے، جو اس کے آداب اور مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اچھا، اس حدیث پاک میں ایک جملہ ہے، روزہ میرے لیے ہے، یعنی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات علماء نے بیان کی ہیں کہ یہ کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، جبکہ نماز، زکوٰۃ، حج، یہ تمام عبادات بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن خاص روزہ کے لیے بیان فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات بیان کی، چند ایک وجوہات میں سے ہم بھی چند ایک سماعت کر لیتے ہیں حصول برکت کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہے کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ عبادت خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے بنسبت دیگر عبادات کے، جیسے زکوٰۃ، نماز یا افعال حج ادا کرتے ہوئے لوگ ان عبادات کو دیکھ لیتے ہیں، جبکہ روزہ جب رکھا جاتا ہے تو یہ بندے کو پتہ ہوتا ہے یا اس کے رب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا روزہ ہے۔ روزے دار کے اوپر بظاہر کوئی ایسی ظاہری علامت نہیں ہوتی جس کو دیکھ کر ایک عام بندہ یہ سمجھ لے کہ بھائی اس کا بھی روزہ ہے، لہذا فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ یہ ایسی پوشیدہ عبادت ہے کہ جس کو اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے فرمایا کہ روزہ بالخصوص میرے لیے ہے۔ اچھا، دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ باقی عبادات ظاہرہ کو یہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ روزے کو فرشتے نہیں لکھتے، اس لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ روزہ رکھنے سے بندہ کو دنیا میں کچھ ظاہری صلہ نہیں ملتا، اس لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اچھا، ایک اور وجہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا، اس لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ روزے کی جزا اللہ تعالیٰ خود ہوگا، یعنی خود اللہ جزا ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی روزہ دار کو اپنا دیدار کرائے گا، اس لیے فرمایا کہ روزہ بالخصوص میرے لیے ہے۔ اور ایک اور وجہ بیان کی کہ روزہ باقی عبادات میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، جیسے کہ امام نسائی نے یہ روایت کی ہے کہ روزہ کو لازم کر لو کیونکہ اس کی مثل کوئی عبادت نہیں ہے۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ سے انسان کی حیوانیت کمزور ہوتی ہے اور اس کی روحانیت میں تقویت آتی ہے، تو اسی وجہ سے روزہ دار کی روح سیکل ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ روزہ میرا ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ اور ایک اور وجہ بیان کی علماء نے کہ روزہ کا شرف اور اس کا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے اس کو اپنی طرف نسبت کیا اللہ تعالیٰ نے کہ روزہ میرے لیے ہے، جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، تو جیسے ان کو شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو روزے کا شرف اور اس کا مقام و مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اور ایک اور وجہ علماء نے بیان کی، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن باقی عبادات لوگوں کے حقوق میں حقداروں کو دے دی جائیں گی۔ بہت خوبصورت نقطہ علماء نے بیان کیا کہ مثال کے طور پر ایک بندے نے کسی کا کوئی حق دبا رکھا تھا، تو اس کی جو عبادات ہوں گی وہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے دے دی جائیں گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے حساب لے گا تو اس پر جو لوگوں کے حقوق ہوں گے ان کے عوض حقداروں کو اس کی عبادات دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کی عبادات میں صرف روزہ رہ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے لوگوں کے حقوق ادا کر دے گا اور روزے کے بدلے میں اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔ روزہ نہیں کسی کو دے گا، جو اب بھی کوئی حقوق باقی رہ گئے ہوں گے وہ اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ کو ان کو خوش فرما دے گا، ان کے حقوق ادا کر دے گا، لیکن روزہ بچا کے رکھے گا۔ ان روزوں کی برکت کی وجہ سے اس روزہ دار کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے روزہ دار کے لیے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے ما سوا روزہ کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا، اس لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ روزہ دار کے لیے کتنی برکات ہیں، اس کے کتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعامات عطا کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ آخری والا انعام کیا کم انعام ہے، یہ تھوڑا انعام ہے کہ اگر اللہ نہ کرے اس پر کسی کے حقوق آتے ہوں تو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، سوائے روزہ کے وہ نہیں دیا جائے گا۔ اگر اب بھی اس کے اوپر حقوق آتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کے حقوق ادا کر دے گا، روزے کو بچا کے رکھے گا اور اس روزے کی برکت کی وجہ سے اس کو داخل جنت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سبھی کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب انشاءاللہ عز و جل چند ایک مسائل یہ روزوں کی قضا اور کفارہ کے حوالے سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان روزہ توڑتا ہے تو یا تو اس پر قضا تو آتی ہی آتی ہے، لیکن کفارہ بعض صورتوں میں آتا ہے، بعض صورتوں میں نہیں آتا۔ قضا کیا ہے، کفارہ کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی کا کوئی روزہ ٹوٹ گیا یا کسی نے روزہ رکھا ہی نہیں تو شریعت مطالعہ کا حکم ہے کہ بہرحال قضا تو وہ ایک رکھے گا ہی رکھے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ بعد میں اس کو رکھنا ہوگا، یہ قضا ہے۔ اور کفارہ کیا ہے، کفارہ ایک شریعت مطہرہ کی طرف سے ایک سمجھ لیں سزا ہے اس جرم کے بدلہ میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک غلام اس کے پاس اویلیبل ہو تو اس کو آزاد کر دے، یہ اس کی پینلٹی ہے۔ لیکن چونکہ آج غلاموں کا دور رہا نہیں لہٰذا یہ تو گیا۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ 60 روزے لگاتار پے در پے رکھنے ہوں گے، 60 روزے، ان میں گیپ نہیں آنا چاہیے۔ یہاں تک علماء نے بیان کیا کہ اگر کسی نے 55 روزے رکھ لیے اور اب بیمار ہو گیا جس کی وجہ سے ایک روزہ نہ رکھ سکا، فرمایا کہ وہ 55 کے 55 روزے وہ سب نفل ہو جائیں گے، 60 روزے اس کو دوبارہ لگاتار رکھنے ہوں گے، اس میں ایک دن کا بھی گیپ نہیں آنا چاہیے۔ تو روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ خواتین کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے مخصوص ایام درمیان میں آ جاتے ہیں تو ان کے لیے گنجائش موجود ہے کہ یہ مخصوص ایام گزارنے کے بعد اپنے روزوں کو کنٹینیو رکھ سکتی ہیں، تو بہرحال 60 روزے لگاتار یہ اس کا کفارہ ہے۔
ہاں اگر کوئی شخص مریض ہے یا اس ایج کو پہنچ چکا کہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا، تو ایسی صورت میں کہ جب روزہ رکھنا ناممکن ہو، نہ آئندہ امید ہو کہ روزہ رکھ سکے گا، تو ایسی صورت میں پھر شریعت مطہرہ نے یہ تیسرا پھر یہ چیز بیان کی ہے کہ ایسا مریض، ایسی عمر والا جس کو اب امید ہی نہیں ہے کہ میں روزہ رکھ سکوں گا، تو ایسے بندے کے لیے پھر شریعت نے بیان کیا کہ 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یا ایک ہی مسکین کو 60 دن تک 2 ٹائم کا کھانا کھلاتا رہے، یا 60 مساکین کو صبح و شام، جو صبح ہوں وہی شام کو ہونے چاہیے، ان کو کھانا کھلا دے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتا، یعنی وہ نہیں چاہتا کہ صبح و شام یہ معاملہ کرے، تو پھر ایک روزہ کے بدلہ میں ایک صدقہ فطر کی مقدار ادا کر دے، جو تقریباً 2-2.25 کلو آٹا جتنی قیمت کا آتا ہے، وہ قیمت ایک مسکین کو دے دے تو ایک روزے کا فدیہ ادا ہو گیا۔ 60 صدقہ فطر 60 مساکین کو دے دے تو یہ روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے پے در پے رکھنے یہ لازم ہیں، اور اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جو اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا یا آئندہ امید ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ روزہ رکھ سکے گا، تو اس کے لیے پھر 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دینا، یا 60 مساکین کو صدقہ فطر کی مقدار، ہر مسکین کو ایک صدقہ فطر کی مقدار دے دے تو یہ اس کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹنے پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ کب لازم آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ علماء نے اس کی شرائط بیان کی ہیں، اگر یہ شرائط کسی میں جمع ہو جائیں تو قضا کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ لازم آ جائے گا۔ کم و بیش 9 شرائط علماء نے بیان کی ہیں، اگر کسی کے اندر یہ 9 کی 9 شرائط جمع ہو جائیں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ اس پر لازم آئے گا۔ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ اگر لازم آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 61 روزے رکھنا ہوں گے، 60 تو کفارے کے روزے اور ایک قضا کا روزہ۔ تو یہ مسئلہ، اب ہم چند ایک وہ شرائط جو ہیں، 9 شرائط کم و بیش جو علماء نے بیان کی ہیں، اس کو سماعت کر لیتے ہیں، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، پھر یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ اگر کسی کے اندر یہ تمام شرائط جمع ہو جائیں تو اس پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا، اور اگر کسی کے اندر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو پھر اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ عاقل بالغ ہونا، عاقل یعنی عقل سلامت ہو، مجنون پاگل نہ ہو۔ اگر کسی کی عقل سلامت ہے، یہ بندہ روزہ توڑتا ہے تو اس پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آ سکتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ بالغ ہونا، نابالغ پر قضا اور کفارے کا معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مکلف ہی نہیں ہے، لہٰذا اگر نابالغ ہے اس نے روزہ توڑا تو اس پر نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ ہاں بالغ ہو تو اس پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بچہ یا لڑکا یا لڑکی یہ بالغ یا بالغہ کب ہوتے ہیں، بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز۔ یاد رکھیں کہ لڑکا جو ہے وہ 12 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان اس ایج میں یہ بالغ ہو جاتا ہے۔ 12 سال سے پہلے یہ بالغ نہیں ہو سکتا، اور 15 سال کے بعد یہ نابالغ رہ نہیں سکتا۔ 12 سے 15 سال کے درمیان یہ بالغ ہوتا ہے۔ اگر اس ایج میں، اس عرصہ میں کوئی ایک علامت بھی پائی جائے تو یہ بالغ ہو جائے۔ اب ان علامات میں سے کون کون سی ہیں، یعنی مثال کے طور پر جو علامات علماء نے بیان کی وہ یہ کہ اگر اس عرصہ میں جب کبھی اس کو جاگتے میں انزال ہو جائے، ڈسچارجنگ ہو جائے، یہ فوراً بالغ ہو جائے گا۔ نمبر 2، دوسری علامت یہ ہے کہ اگر سوتے میں کبھی اس کو احتلام ہو جائے تو یہ بالغ ہو جائے گا۔ تیسری علامت اس کی یہ ہے کہ اگر اس کی مثال کے طور پر ایک لڑکا 13 سال کا تھا، نابالغ تھا، اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کروا دی، اگر اس کی وجہ سے اس کی عورت کو حمل قرار پا جائے تو جس دن حمل قرار پانا ٹھہرایا جائے گا کہ اس دن حمل قرار پایا تھا، اس دن سے یہ بچہ بالغ تصور ہوگا۔ تو یہ 3 علامات علماء نے بیان کی ہیں، جاگتے میں انزال ہو جائے، نمبر 2
سوتے میں احتلام ہو جائے، نمبر 3 اس کی بیوی اس سے حاملہ ہو جائے تو یہ بالغ قرار دیا جائے گا۔ اچھا، اگر 12 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان یہ علامات، ان میں سے کوئی ایک علامت بھی نہیں پائی گئی تو 15 سال کا ہوتے ہی شریعت مطہرہ اس کو بالغ تصور کرتی ہے، 15 سال کے بعد یہ نابالغ رہ نہیں سکتا۔ اچھا، لڑکی کے حوالے سے یاد رکھیں کہ لڑکی جو ہے 9 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان یہ بالغہ ہوتی، 9 سال سے پہلے یہ بالغہ نہیں ہو سکتی اور 15 سال کے بعد یہ نابالغہ رہ نہیں سکتی۔ اس کی علامات کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ وہی کہ جاگتے میں اس کو انزال ہو جائے، نمبر 2 سوتے میں احتلام ہو جائے، نمبر 3 اس کو حیض آ جائے، جب اس کو حیض آ گیا یہ بالغہ ہو جائے گی، اور نمبر 4 وہی کہ اگر اس کی شادی کروا دی گئی، نابالغہ تھی 12-13 سال کی، شادی کروا دی گئی، اگر اس کو حمل قرار پا جائے تو یہ بالغہ تصور ہوگی، اور اگر ان علامات میں سے کوئی علامت شو نہ ہو تو وہی کہ 15 سال ہوتے ہی یہ بالغہ ہوگی، 15 سال کے بعد یہ نابالغہ رہ نہیں سکتی۔ تو امید ہے کہ لڑکا اور لڑکی بالغ یا بالغہ کب ہوتے ہیں یہ آپ انشاءاللہ خوب اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ تو پہلی شرط ہے عاقل بالغ ہونا، دوسری شرط یہ ہے کفارہ کس پر لازم آتا ہے، وہ یہ ہے کہ مقیم ہونا، مقیم ہونا، مسافر نہ ہو۔ مسافر کون؟ وہی جو 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر دور یا اس سے زیادہ دور جانے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا اور 14 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو ایسا شخص مسافر کہلاتا ہے۔ اگر مسافر نے روزہ توڑا تو سمجھ لیں اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ مقیم اگر روزہ توڑتا ہے تو اس پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ لازم آ سکتا ہے اگر دیگر شرائط بھی جمع ہو جائیں گی۔ تو 2 شرطیں ہوگی، نمبر 1 عاقل بالغ ہونا اور نمبر 2 مقیم ہونا، نمبر 3 جرم کامل ہو، بڑی اہم شرط ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جرم کامل ہو۔ یاد رکھیں اگر کوئی بندہ روزہ توڑتا ہے تو یہ ایک جرم ہے، اگر جرم کامل ہو تو شریعت مطہرہ اس پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم قرار دے دیتی ہے، اور اگر جرم ناقص ہو تو شریعت مطہرہ جرم ناقص ہونے کی وجہ سے قضا کا حکم دیتی ہے، کفارہ معاف کر دیتی ہے۔ اب جرم ناقص یا کامل کب ہوتا ہے اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر کھانے پینے والی چیزوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اگر کسی شخص نے کوئی ایسی چیز کھائی کہ جس سے طبیعت نفرت کرتی ہے، کراہت محسوس کرتی ہے، اور اسی طرح عام انسان اس چیز سے گھن کھاتا ہے، کوئی ایسی چیز کھا کر اس نے روزہ توڑ دیا تو اب غور کریں کہ کھایا جرم ہے، روزہ توڑا ان چیزوں سے جرم ہے، لیکن جرم ایسے کام سے کیا ہے جس سے طبیعت گھن کھاتی ہے، نفرت محسوس کرتی ہے، کراہت آتی ہے، لہذا جرم تو پایا گیا لیکن ناقص جرم ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بہت سا نمک پکڑ کے وہ کھا گیا، اب زیادہ مٹھی بھر کے اگر کوئی نمک ہو وہ کھا جائے تو طبیعت سے کراہت محسوس کرتی ہے، یہ تو عام بندہ کھا ہی نہیں سکتا، لیکن اگر کسی نے ایسا کیا مٹھی بھری اور نمک کھا گیا تو جرم تو ہے لیکن ناقص جرم ہے، اس میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی مٹی پکڑی کسی نے زیادہ اور کھا گیا تو اب آپ غور کریں کہ یہ جرم تو ہے لیکن مٹی اتنی زیادہ کھا جانا عام انسان اس کو پسند ہی نہیں کرتا، تو یہ ناپسندیدہ کام ہے، کراہت والا کام ہے، گھن آتی ہے اس سے، لہذا جرم تو ہے لیکن ناقص جرم ہے، قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی انڈے کے چھلکے کھا گیا، بہت سارے انڈے کے چھلکے کھا گیا، یا اسی طرح تربوز یا خربوزہ کے خشک سڑے ہوئے چھلکے وہ چبا چبا کے کھا گیا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان گھن کھاتا ہے، یہ لذیذ چیزیں نہیں ہیں، لہذا جرم تو پایا گیا لیکن ناقص جرم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جو لذت کے لیے نہیں کھائی جاتی، جس سے طبیعت گھن محسوس کرتی ہے، کراہت آتی ہے، عام انسان اس سے متنفر ہوتا ہے، ایسی چیز اگر کوئی کھا گیا تو جرم تو پایا گیا لیکن ناقص جرم کہیں گے۔ جب ناقص جرم ہے تو اس کا مطلب ہے قضا ہے، کفارہ
نہیں ہے۔ تو کفارہ لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جرم کامل ہو۔ وہ اسی صورت میں ہے کہ جب کوئی لذیذ چیز کھائے، کوئی لذت والی چیز کھائے کہ جس کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہو، عام انسان اس کو پسند کرتا ہو، ایسی چیز اگر کوئی کھائے تو اس پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ لازم آتا ہے۔ اسی طرح اس کو یوں سمجھ لیں کہ غسل کے حوالے سے مسائل جو ہیں، یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی زندہ مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے والے مقام پر اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو یہ ایک ایسا کام ہے جس کو شریعت کامل جرم قرار دیتی ہے، اس پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اچھا، اس عمل کے علاوہ کسی اور ذریعے سے کوئی شخص اپنے اوپر غسل لازم کر لے تو وہ شریعت کی نظر میں جرم تو ہے لیکن ناقص جرم کہلائے گا۔ کامل اسی صورت میں ہوگا جب اس مقام پر جو میں نے بیان کیا اگلی یا پچھلی شرمگاہ میں اپنی خواہش پوری کرے تو فقط دخول سے ہی روزہ بھی ٹوٹے گا اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ لیکن اگر اس ذریعے کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اپنے آپ پر غسل فرض کر لیا تو صرف اور صرف اس میں قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ جرم تو پایا گیا لیکن ناقص جرم ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ بوسو کنار کیا، گلے وغیرہ لگایا اور ڈسچارجنگ ہو گئی، ہم نے کہا روزہ ٹوٹے گا، لیکن چونکہ جرم ناقص ہے، قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ پر غسل لازم کر لیا تو جرم تو پایا گیا لیکن جرم ناقص ہے، قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی اور ذریعے سے اپنے آپ پر اس نے غسل لازم کر لیا تو جرم ناقص ہے، تو جرم جب ناقص ہے قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ صرف اس صورت میں ہوگا جو میں نے پہلے صورت بیان کی ہے، وہ جرم کامل کی صورت ہے، اس میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر حالت روزہ میں کسی نے ناک میں دوائی ڈال لی یا اسی طرح کسی نے پچھلی شرمگاہ کے ذریعے کوئی دوائی داخل بدن کی تو یہاں روزہ ٹوٹے گا، کیونکہ ناک چونکہ اس کا کنیکشن ہے حلق کے ساتھ۔ اگر کسی نے ناک کے ذریعے دوائی ڈالی یا پچھلی شرمگاہ کے ذریعے دوائی داخل جسم کی داخل بدن کرتا ہے تو روزہ ٹوٹے گا، لیکن اس صورت میں صرف اور صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کو وامٹنگ آئی، جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ 3 شرائط اگر جمع ہو جائیں تو کیسے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر تینوں شرائط جمع ہو گئیں تو روزہ تو ٹوٹے گا، لیکن چونکہ یہ ایک ایسا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے لہٰذا اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ڈرپ یا انجیکشن لگوانا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علماء کا اختلاف ہے، لہٰذا اگر کسی نے انجیکشن لگوایا تو ہمارے نزدیک چونکہ اس کے لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی میں نے بہت سی صورتیں آپ کو بیان کی تھی، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر روزہ ٹوٹا تو اس پر صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی نے میڈیسن کھائی، دوائی، تو اس حوالے سے حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو دوائی ایسی ہے جو شدید قسم کی کڑوی ہے کہ جس کو بندہ کھا لے تو 6-7 چہرے بن جاتے ہیں، ایک دم بندہ ہل جاتا ہے، اتنی شدید کڑوی، اور اگر وہ دوائی کھا جاتا ہے تو بہرحال اس کے کھانے سے صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ ہاں، اور اگر ایسی میڈیسن کھا گیا کہ جو میٹھی ہے، بڑی خوشبودار کوئی سیرپ تھا، جیسے یہ ہومیوپیتھی کی دوائی بڑی میٹھی دوائی ہوتی ہیں، اگر وہ ایسی میڈیسن کھا گیا، بڑا خوشبودار کوئی سیرپ تھا، مزیدار سیرپ تھا، اس کو پی گیا تو یہ چونکہ ایک لذیذ چیز کھا گیا، ایسی صورت میں اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہوگا۔ تو امید ہے کہ اس چیز کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلی شرط کفارہ لازم ہونے کے لیے وہ یہ کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو، ادائے رمضان کا روزہ ہو، یعنی ماہ رمضان المبارک جو ادا روزے اس کے ہیں، اگر کسی نے وہ روزہ توڑا تو اس کے توڑنے پر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اور کوئی روزہ توڑا تو اس پر قضا تو ہے، کفارہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے ماہ رمضان المبارک کے کوئی روزے چھوٹ گئے، اب وہ بعد میں رکھ رہا ہے قضا روزے، وہ روزہ اس نے توڑ دیا تو اس پر قضا تو ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی نے منت کا روزہ رکھا، وہ توڑ دیا تو چونکہ ادائے رمضان کا روزہ نہیں ہے، اس پر صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے نفلی روزہ رکھا،
وہ توڑ دیا تو اس پر صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کفارہ صرف اس صورت میں لازم ہوگا کہ جب ادائے رمضان کا روزہ توڑا ہو، جیسے ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، اس نے روزہ رکھ لیا اور توڑ دیا، تو یہ ہے ادائے رمضان کا روزہ توڑنا، اس پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اچھا، اگلی شرط یاد رکھیں کہ کفارہ لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رات میں نیت کی ہو، روزہ کی طلوع فجر سے پہلے نیت کر لی ہو، اب اس نے روزہ سٹارٹ کیا، اب آ کے بیچ میں اس کو توڑتا ہے، تو ایسی صورت میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اور اگر ایسا ہوا کہ کسی نے دن میں نیت کی، رات میں نیت نہیں کر سکا، دن میں نیت کی اور اس نے پھر بعد میں روزہ توڑ دیا، تو ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ صبح لیٹ اٹھا، 8 بجے یا 9 بجے لیٹ اٹھا، تو اس نے کہا اوہو میں نے تو آج روزہ رکھنا تھا، میں تو لیٹ ہو گیا، تو نیت تو وہ کر لے، روزہ اس کا بالکل ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا ہوا کہ اب آ کے وہ درمیان میں روزہ توڑ دیتا ہے، تو چونکہ اس کی رات کو نیت نہیں تھی، دن میں نیت پائے گی، دن میں نیت اگر پائی جائے اور اس کے بعد وہ روزہ توڑے تو اس پر صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ ایک اور مثال اس کو دیکھ لیں۔ ایک مسافر تھا، وہ سفر کرتے کرتے دوحہ کبریٰ سے پہلے زوال سے پہلے اپنے گھر پہنچ گیا، مقیم ہو گیا، اور طلوع فجر کے بعد سے اس نے کچھ کھایا پیے بھی نہیں ہے، یعنی 8-9 بجے گھر پہنچ گیا۔ اب شریعت مطالعہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اگر طلوع فجر سے بعد کچھ جان بوجھ کے نہیں کھایا تو یہ روزے کی نیت کرے گا، لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ اس نے نیت کر لی گھر آ کے 8-9 بجے، اب اس نے جب نیت کر لی تو بعد میں درمیان میں آ کے اس نے روزہ توڑ دیا، اب حکم شرع کیا ہوگا؟ اس پر صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ دن میں نیت پائی گئی اور دن میں نیت پائی گئی تو اس پر صرف قضا ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے چھٹی شرط کہ جس کے پائے جانے کی وجہ سے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا، وہ ہے عمدن روزہ توڑنا۔ عمدن مطلب جان بوجھ کے روزہ توڑا گیا ہو، تو ایسی صورت میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ یہاں چند ایک چیزیں ہیں، اس کو سمجھ لیں کہ روزہ 3 صورتوں میں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1 عمدن روزہ ٹوٹنا، یعنی جان بوجھ کے آپ نے روزہ توڑا ہو، ایسی صورت میں گناہ بھی ہے اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت ہے خطأً روزہ توڑنا، یعنی غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کلی کر رہا تھا، اس کو دھکا لگا، پانی حلق سے اتر گیا، اب یہاں اس نے جان بوجھ کے کوئی عمل نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے روزہ خود ٹوٹ جائے، بلکہ غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، ایسی صورت میں اس کو ملامت تو کی جائے گی اور فقط اس صورت میں قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ جان بوجھ کے کوئی عمل نہیں پایا گیا، غلطی سے ہو گیا، ایسی صورت میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اچھا، تیسری صورت ہے روزہ کے ٹوٹنے کی اکراہن روزہ ٹوٹنا۔ اکراہن مینز مجبور کسی نے کر دیا۔ اکراہ شرعی کو سمجھ لیں کہ اگر کسی نے گن پوائنٹ پہ کسی کو کہا کہ روزہ توڑ دے نہیں تو تجھے جان سے مار دوں گا، وگرنہ یا تیرا کوئی عضو ضائع کر دوں گا، اور سامنے والے کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو واقعتاً میں یہ مجھے جان سے مار دے گا یا میرا کوئی عضو ضائع کر دے گا، ہاتھ توڑ دے گا، پاؤں توڑ دے گا، یعنی یہ جو دھمکی لگا رہا ہے یہ واقعتاً میں اس پر قادر ہے، ایسی صورت میں اگر سامنے والا روزہ توڑ دیتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے، چونکہ یہ جان بوجھ کے نہیں توڑا، لہٰذا صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہوگا۔ تو 3 صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے: عمدن روزہ توڑنا، خطأً روزہ ٹوٹنا یا اکراہن روزہ توڑوانا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اگر عمدن روزہ توڑے گا، جان بوجھ کے روزہ توڑے گا، تو فقط اس صورت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اگر خطأً یعنی غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا تو قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے روزہ توڑنے پر مجبور کر دیا اور اکراہ شرعی پایا گیا، ایسی صورت میں گناہ بھی نہیں ہے لیکن قضا ضرور ہے، کفارہ نہیں ہے۔
تو امید ہے کہ یہ 3 چیزیں سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ آپس میں دوست بیٹھے ہوئے تھے یا والدین نے زور لگایا کہ روزہ توڑو نہیں تو مار پڑے گی، اس نے روزہ توڑ دیا، تو یہ اکراہ شرعی نہیں ہے کہ کسی نے مجبور کر کے کھلا دیا، کسی نے کہا کہ ماروں گا روزہ توڑو، ایسا نہیں، بلکہ جان سے مارنے کی دھمکی دی ہو یا کوئی عضو توڑنے کی دھمکی دی ہو اور پتہ ہو کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ کر گزرے گا جو یہ کہتا ہے، تب اکراہ شرعی پایا جائے گا۔ اور اگر اب اس کے کہنے پر روزہ توڑا تو اس پر انشاءاللہ گناہ نہیں ہے اور صرف قضا ہے، کفارہ بھی نہیں ہے۔ تو چھٹی شرط جو میں نے بیان کی کفارہ کے لازم ہونے کے لیے وہ ہے عمدن روزہ توڑا ہو، جان بوجھ کے روزہ توڑا ہو۔ اور 7ویں شرط اس کی یہ ہے کہ بلا عذر شرعی روزہ توڑا ہو۔ اگر عذر شرعی پایا گیا، اب اگرچہ جان بوجھ کے روزہ توڑا ہو لیکن عذر شرعی ہے تو اس صورت میں صرف قضا ہوگی، کفارہ معاف ہو جائے گا۔ تو 7ویں شرط ہے بلا عذر شرعی روزہ توڑا ہو۔ مثال کے طور پر حاملہ عورت تھی، اس نے روزہ رکھ لیا، یا دودھ پلانے والی تھی بچے کو، اس نے روزہ رکھ لیا، یا کوئی مریض تھا اس نے کہا چلو میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں، شوگر کا مریض تھا، بلڈ پریشر کا مریض تھا، یا اور کوئی ایسا مریض تھا، اس نے کہا چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، روزہ رکھ لیا۔ اب درمیان میں آ کر شدید قسم کی حالت بگڑ گئی، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں روزہ نہیں توڑتا تو میری جان جاتی ہے یا میرے بچے کے نقصان پہنچے گا، حاملہ ہے تو اس کے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ، دودھ پلانے والی ہے تو اس بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ یا اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا شدید اندیشہ جب ہو، اور ایسی صورت میں اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو چونکہ ایک عذر شرعی متحقق ہے، بلا عذر نہیں ہے، عذر پایا گیا، ایسی صورت میں اگرچہ جان بوجھ کے روزہ توڑا جا رہا ہے، کھایا پیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ بلا عذر متحقق ہے، بلا عذر نہیں ہے، صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مزدور تھا، وہ مزدوری کر رہا تھا، مزدوری کرتے کرتے شدید مشقت اس نے کی، اب درمیان میں آ کر اتنی حالت اس کی بگڑ گئی کہ اگر اس کو پتہ ہے اگر میں نے روزہ نہ توڑا تو میری جان جائے گی، شدید اس کی حالت خراب ہو گئی، حالت غیر ہو گئی، تو ایسی صورت میں چونکہ اب ایک عذر لاحق ہو گیا، ایسی صورت میں اس کے لیے حکم شرعی یہ ہوگا کہ یہ کچھ کھا پی کے اپنی جان بچائے، جان تو نہیں دے سکتا، لہٰذا ایسی صورت میں اگر وہ روزہ توڑ دیتا ہے چونکہ ایک عذر متحقق ہے، بلا عذر نہیں ہے، لہٰذا صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک بندہ کمزور تھا، اس نے روزہ رکھ لیا، درمیان میں آ کے اس کا بھی یہی حال ہو گیا کہ روزہ پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا، جان پہ بن گئی، تو ایسی صورت میں اگر یہ روزہ توڑ دیتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو چونکہ ایک عذر ہے، جب عذر پایا گیا تو صرف کفارہ قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ کفارہ صرف اس صورت میں لازم ہوگا جب بلا عذر شرعی اور جان بوجھ کے روزہ توڑا ہو، تو ایسی صورت میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اور 8ویں شرط یہ ہے کہ نافرمانی کا ارادہ ہو، تب جا کے اس پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ لازم ہوگا۔ نافرمانی کا ارادہ ہو، اگر نافرمانی کا ارادہ نہیں ہے، جان بوجھ کے روزہ توڑا لیکن نافرمانی کا ارادہ ہی نہیں تھا، تو ایسی صورت میں اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ صرف اس صورت میں لازم ہوگا جب نافرمانی کا قصد و ارادہ بھی پایا جائے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ اس کو لگا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس نے جا کے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، مفتی صاحب نے یہ حکم دیا کہ بھئی آپ کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اس مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، اب اس کے بعد اس نے جان بوجھ کے کھا پی لیا، اب اگرچہ بعد میں یہ پتہ چلا کہ مفتی صاحب کا تو فتوی غلط تھا، اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہی نہیں، لیکن چونکہ نافرمانی کا اس کا ارادہ نہیں تھا، یہ تو غلطی لگ گئی، مفتی صاحب سے غلطی ہو گئی، اس کو بیس بنا کے اس نے کھایا پیا ہے، تو لہٰذا چونکہ یہاں نافرمانی کا ارادہ ہی نہیں تھا، ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح اس نے حدیث پاک کوئی سنی اور اس کے مفہوم کو غلط سمجھ گیا، اس کے بعد اس نے سمجھا کہ میرا تو روزہ ہی ٹوٹ گیا، حدیث پاک میں آ گیا، اس کے بعد اس نے جان بوجھ کے کھا پی لیا، تو ایسی صورت میں چونکہ نافرمانی کا ارادہ نہیں ہے، حدیث پاک کو سمجھنے میں اس کو غلطی لگی ہے، لہٰذا چونکہ نافرمانی نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہوگا۔ کفارہ صرف اس صورت میں لازم ہوگا کہ جب نافرمانی کا ارادہ پایا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے میں نے چند ایک آپ کے سامنے صورتیں بیان کی، جرم کامل کی کہ مٹی کھا گیا،
یا نمک کھا گیا زیادہ سارا تو ہم نے کہا جرم ناقص ہے، قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کیا کہ پہلے دن مٹی کھائی، بہت زیادہ کھا گیا، تو ہم نے کہا کہ بھئی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ دوسرے دن میں اس نے یہ کام کیا، تیسرے دن میں اس نے یہ کام کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو جان بوجھ کے کر رہا ہے، اس نے تو یہ کھیل بنا لی ہے، لہٰذا اب نافرمانی کا اس کا ارادہ واضح ہوتا ہے، ایسی صورت میں قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ ہاں، یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر میں نے جو بتایا کہ مٹی بہت سی کھا گیا، جو عام طور پر لوگ گھن کھاتے ہیں، نفرت محسوس کرتے ہیں، صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں بعض علاقوں کی مٹی ایسی ہے جو کھائی بھی جاتی ہے، اگر وہ معمولی مقدار میں بطور لذت کھا پی گیا تو اس صورت میں قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، اب جرم کامل ہے۔ اسی طرح یہ نمک کا میں نے بتایا، بہت زیادہ کھا گیا تو اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں آتا، ہاں اگر تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے کھا گیا تو یہ چونکہ ایک باقاعدہ ٹیسٹ اب آئے گا، اب یہ لذت ہے، تو ایسی صورت میں قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بندہ صبح سحری کر رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سحری کا ٹائم تو ختم ہو چکا تھا، وہ کھاتا پیتا رہا، بعد میں اس کو پتہ چلا کہ میرا تو کھانا پینا سحری بند ہونے کے بعد پایا گیا، فجر کے وقت میں۔ تو ایسی صورت میں اب آپ دیکھیں چونکہ غلطی سے ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹائم ختم ہو چکا، نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، لہٰذا ایسی صورت میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ایک اور اس کو مثال سے سمجھ لیں کہ عورت نے کیا کیا، شرارت کی کہ 1 گھنٹہ پیچھے کر دیا، اور شوہر کو آ کے بتاتی ہے کہ بھئی ابھی تو 1 گھنٹہ پڑا ہوا ہے، سحری کا ٹائم ابھی بہت پڑا ہوا ہے۔ اس نے آ کے اپنے شوہر سے قربت کر لی جان بوجھ کے، بیوی کو پتہ تھا کہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، شوہر کو یہ پتہ تھا کہ ابھی 1 گھنٹہ پڑا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں اگر بیوی نے اپنے شوہر کو قربت کا موقع دیا، اس کے ساتھ قربت کی، تو بیوی کو چونکہ پتہ تھا کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے سحری کا، اس پر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، اور شوہر کو پتہ نہیں تھا، اس کے خیال میں تو گھنٹہ پڑا ہوا ہے، تو چونکہ اس کے نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، اس پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ ان شرائط کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آخری شرط کہ جس میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کفارہ لازم ہونے کے بعد شرعی عذر نہ پایا گیا ہو۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ مثال کے طور پر کسی میں ساری شرائط جمع ہو گئی کفارہ لازم ہونے کی، ہم نے کہا قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، اب اسی دن کوئی ایسا شرعی عذر پایا گیا کہ جس کی وجہ سے اس کو روزہ معاف ہو جاتا ہے، تو اب وہ جو پہلے کفارہ لازم ہوا تھا وہ معاف ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر عورت میں یہ ساری شرائط جمع ہو گئی، جان بوجھ کے اس نے روزہ توڑ دیا نافرمانی کے ارادے سے، ہم نے کہا قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اب اسی دن اس کے مخصوص ایام سٹارٹ ہو گئے، حیض آ گیا۔ اب چونکہ حیض ایک ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے روزہ معاف ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اگر اسی دن اس کو حیض آ جاتا ہے تو جو کفارہ پہلے لازم ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا، صرف قضا اس کو بعد میں رکھنا ہوگی۔ اسی طرح کسی نے جان بوجھ کے روزہ توڑا، ساری شرائط جمع ہوتی تھی، ہم نے کہا قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، لیکن اس دن وہ شدید قسم کا بیمار ہو گیا کہ جس میں شریعت مطہرہ اس کو رخصت عطا فرما دیتی ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ ایسا شدید قسم کا اگر اس کو مرض لاحق ہو گیا اسی دن، تو اس مرض کی وجہ سے چونکہ روزہ ساقط ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کا جو پہلے کفارہ اس پر لازم آیا تھا وہ معاف ہو جائے گا، تو صرف اور صرف اس کو قضا کرنی ہوگی۔ بلا اختیار اگر یہ شرعی عذر پایا جائے تو کفارہ ساقط ہوگا، جو اس دن اس نے توڑا ہے وہ کفارہ ساقط ہوگا۔ اگر ارادتاً اختیاری طور پر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے جس میں شریعت رخصت دیتی ہے تو وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس کو پتہ ہے کہ مسافر پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا اور توڑ کے کہتا ہے میں سفر میں نکل جاتا ہوں، اس صورت میں کفارہ معاف نہیں ہوگا۔ اختیاری صورت میں یہ جو کچھ کرے گا وہ کفارے کو ساقط نہیں کرے گا، کفارہ صرف اس صورت میں ساقط ہوگا جب غیر اختیاری طور پر یہ معاملہ پایا جائے۔ تو یہ چند ایک شرائط میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کم و بیش 9 شرائط ہیں جن کی وجہ سے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ان شرائط میں سے اگر ایک ایک شرط نکالتے رہیں تو صرف اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو ان 9 شرائط کو سامنے رکھ کر دیکھتے رہیں تو آپ کو خوب اندازہ ہو جائے گا کہ کن صورتوں میں قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ شرط بھی سلپ ہو جائے تو اس صورت میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تو
تو آخر میں صرف یہ مسئلہ سماعت فرما لیں کہ اگر کسی نے 2 مختلف رمضان کے روزے توڑے، ایک پچھلے سال کے رمضان کا روزہ توڑا، ایک اس سال کے رمضان کا توڑا، اور یہ 9 کی 9 شرائط اس میں جمع ہو گئیں، تو 2 کفارے اس پر لازم آ جائیں گے۔ ہاں اگر کسی نے ایسا کیا کہ ایک ہی رمضان کے جان بوجھ کے 2 روزے توڑے کہ 9 کی 9 شرائط اس میں جمع ہوتی تھیں، تو ایک رمضان کے اگر 1 سے زائد روزے توڑے اور ابھی پہلے کا کفارہ ادا نہیں کیا، تو صرف اس صورت میں ایک ہی کفارہ لازم آتا ہے۔ اگر کسی نے معاذ اللہ ایک روزہ توڑا، 2 دن کے بعد دوسرا توڑ دیا، تو ایسی صورت میں اگر دونوں میں 9 شرائط جمع ہوتی تھیں تو صرف ایک کفارہ لازم ہوگا، 2 نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ کسی نے پہلے دن کا روزہ توڑا تو 9 شرائط پائی جاتی تھی، ہم نے کہا قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے، اور وہ ایسا شدید مریض ہے کہ آگے مزید روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، لیکن پھر اس نے جان بوجھ کے روزہ رکھ لیا، جس کو شریعت یہ رخصت دے دیتی ہے کہ آپ 60 مساکین کو کھانا کھلا دیں، اس نے کیا کیا کہ دوسرے دن ہی 60 مساکین کو صدقہ فطر کی مقدار دے دی، ہر مسکین کو ایک صدقہ فطر دے دیا، کفارہ ادا ہو گیا۔ انتہائی کمزور شخص تھا، ایسی شیخ فانی جس کو کہتے ہیں، ایسی عمر کو پہنچا ہوا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں، نہ اب آئندہ اس کے صحیح ہونے کی امید، پھر روزہ رکھ لیا، پھر جان بوجھ کے توڑ دیا، اور پھر اس کا جو ہے وہ 9 کی 9 شرائط اس میں جمع ہو گئیں، تو پھر اس پر کفارہ لازم آ گیا۔ اب اس پر نئے سرے سے کفارہ لازم ہوگا، کیونکہ پہلے والے روزے کو توڑنے کے بعد یہ کفارہ ادا کر چکا ہے۔ اب اگر دوبارہ روزہ توڑتا ہے تو پھر نیا کفارہ اس پر لازم آ جائے گا۔ یہ نہیں اب کہا جائے گا چونکہ پہلا کفارہ ادا کر چکا، اب اس نے بعد میں توڑا ہے تو وہ پہلے والا کفارہ بھی کام کر جائے گا، نہیں، اب نہیں کرے گا، اب اس کو نیا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ ایک صرف اس صورت میں ہوگا کہ اگر اس نے ایک روزہ توڑا، اس کے بعد اسی رمضان کا پھر روزہ توڑ دیا، جبکہ پہلے ابھی اس نے کفارہ ادا نہیں کیا، تو صرف اس صورت میں ایک ہی کفارہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ تو الحمدللہ عز و جل آج ہم نے یہ سیکھا کہ کن کن صورتوں میں قضا اور کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کر کے اخلاص کے ساتھ اس کو آگے پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔